السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر نشاط عبیر آپ کے سامنے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع خانیوال پنجاب پاکستان کے قدیمی قصبے میں، جس کا نام مخدوم پور پہوڑا ہے۔ مخدوم پور پہوڑا لاہور سے ملتان کی جانب جاتی ہوئی جرنیلی سڑک جو ہے اس کے اوپر واقع ہے۔ یہ قدیمی قصبہ ہے۔ اس قصبے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قصبے میں شیر شاہ سوری کے دور میں ڈاک خانہ یہاں پر موجود تھا۔ یہاں پر میں موجود ہوں، ایک ایسا دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ اس کو اب تو یہ سکول ہے، ہائر سیکنڈری سکول ہے یہ، لیکن یہ پہلے کیا تھا اس کی تاریخ سے آپ کو واقفیت دلاتے ہیں۔ یہ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ ایک مسافر خانہ تھا۔ اس مسافر خانے کو کس نے تعمیر کروایا یہ بھی آپ کو آگے بتاتے ہیں، آگے چل کے بتاتے ہیں۔ یہ جو باہر کچھ دیکھیں آپ کو کچھ نام دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ ایک جو ہے وہ ایسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ان کا ویسے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ بابا بالا نام لکھا ہوا، یہ پہلا جو نام ہے۔ یہ درمیان میں بابا گرو نانک کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ جو نام ہے وہ ہے بھائی مردانہ کا نام ہے۔ یہ بابا گرو نانک کے دو چیلے ہیں جو بابا گرو نانک کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، اس مسافر خانے پر قیام کیا تھا۔ تو یہ جو درمیان میں یہاں پر بھی ان تینوں کی تصاویر جو ہے وہ نقاشی کی گئی تھی، لکڑی کے اوپر ان کو جو ہے وہ نقاش کیا گیا تھا، لیکن اب وہ تصاویر جو ہے وہ مٹ چکی ہیں، اب ان کے آثار یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے، اب تو یہ ہائی سکول میں نے کہا بلکہ ہائر سیکنڈری سکول ہو گیا ہے۔ اس سائڈ پہ ہندوؤں کی جو ہے وہ شمشان گھاٹ بلکہ اشنان گھاٹ جہاں پر ہوا کرتا تھا، جہاں پر ہندو جو ہیں وہ اپنا اشنان کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ سارا ایریا اس طرح دیکھائیں کہ یہ جو جتنا بھی یہ سارا ایریا ہے یہ ٹوٹلی جو ہے اسی دور کا بنایا گیا ہے، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، بلکہ وہی ویسے کا ویسا یہ پورا جو ہے وہ ایریا، یہاں پر جتنی بھی بلڈنگ، جتنے بھی کمرے یہاں پر موجود ہیں، سارے کے سارے وہی اسی طرح منون موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مزید اور بتاتے ہیں کہ اس مسافر خانے کے اندر اور کیا کیا چیزیں موجود تھیں اور یہ کس نے تعمیر کروایا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس مسافر خانے کی۔ کسی دور میں یہ مسافر خانہ تھا جو اب ہائر سیکنڈری سکول ہے۔ سجن ٹھگ ایک نام جو بڑا مشہور تھا، اس شخص نے یہ مسافر خانہ تعمیر کروایا تھا۔ سجن ٹھگ نے یہ مسافر خانہ اس لیے تعمیر کروایا کہ لوگ یہاں سے گزرتے، یہاں قیام کرتے، قیام کرنے کے بعد جب یہاں سے رخصت ہوتے رات کے اندھیرے، وہ چھپ کر انہی پہ ہی وار کر کے انہی کو ہی لوٹ لیا کرتا تھا، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ کہاں پھینکا کرتا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب بات ہم کر رہے تھے یہ مسافر خانہ جو ہے وہ کن کن لوگوں کے لیے تھا۔ یہ صرف کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھا، بلکہ سارے مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس مسافر خانے میں آ کر رات کے وقت پڑاؤ کر سکتا تھا، قیام کر سکتا تھا۔ سستانے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس مسافر خانے میں سجن ٹھگ نے نہ صرف مسجد بلکہ یہاں پر ہندوؤں کا مندر بھی تعمیر کروایا۔ مسجد کے آثار تو اب یہاں پر دکھائی نہیں دیتے، مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو آئیے جو اس وقت مندر یہاں پر تعمیر کروایا گیا تھا اس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ناظرین کہ یہ جو ہے ایک مندر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا، اس کے آثار دکھائی دیں گے۔ یہ جو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مسجد جو ہے وہ اس کا یہ گنبد اور یہ چیزیں یہ بنی ہوئی ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسجد ہوتی تو اس کا جو قبلہ، اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبے کی طرف، مغرب کی طرف ہوتا۔ اس وقت یہ شمال کی جانب اس کا یہ رخ ہے، تو اس سے بات صاف واضح ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر ایک مندر تھا۔ اب بات ہم کریں کہ یہ مندر جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر واقعتاً اس نے صرف مسجد ہی نہیں بلکہ یہاں پر مندر بھی تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین یہ جو جگہ ہے، یہ جو گیٹ ہے، یہ مین گیٹ تھا اس وقت۔ اسی طرف سے لوگ اندر داخل ہوتے اور اس مسافر خانے میں آ کر جو ہے وہ قیام کرتے تھے۔ اور وہ جو ہم نے پہلے جس کا تعارف کروایا تھا، جس دروازے سے ہم اندر آئے تھے، وہ باہر نکلنے کا راستہ تھا۔
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جو مندر کے علاوہ جو یہاں پر ہندوؤں کا وہ جو ایک تھا اشنان گھاٹ تھا، اب جو شمشان گھاٹ تھا جہاں پر وہ مردوں کو جلایا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کہاں پر تھا۔ باہر جانے کا رستہ ادھر سے نہیں ہے، تو وہ جو ہندو اپنے جو مردہ جن کو وہ جلایا کرتے تھے جس جگہ پر، جس کو شمشان گھاٹ کہتے ہیں، شمشان گھاٹ جو ہے وہ یہاں پر اس دیوار کے پیچھے ہے۔ آئیے ذرا دکھاتے ہیں، ہم باہر جا نہیں سکتے تو ادھر سے ہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کھڑکی سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے، یہ سارا جو ویرانی جو دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ہی شمشان گھاٹ تھا، اور ہندو جو تھے وہ اپنے جو مردے تھے وہ یہاں پر جلایا کرتے تھے۔ جی ناظرین، ہم اس گرودوارے کے جو اب پرنسپل صاحب کا دفتر ہے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس گرودوارے کی جو ہم ہسٹری بتا رہے تھے، اور بابا گرو نانک اور جو سجن ٹھگ تھا اس کی تاریخ ہم بتاتے چلے جا رہے تھے، تو اسی کی تاریخ کو اگر ہم سلسلہ وار اس گرودوارے کا جو ہم نے منظر آپ کو دکھایا، یہ بڑا ابھی بھی کھڑکیاں وہی موجود ہیں، لکڑی کی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ابھی بھی موجود ہیں، بلڈنگ بھی وہی کی ویسی موجود ہے۔ تو اس کا اب اندرونی جو منظر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، میں اب اس گرودوارے کے اندر موجود ہوں۔ یہ جو پرنسپل دفتر ہے اس وقت، اس کا اندرونی منظر دیکھیں ذرا، کہ یہ کھڑکیاں اور ہوادار جو کھڑکیاں لگائی گئی ہیں، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بنانے والے نے کیا شاہکار بنا دیا ہے۔ یہ ہوادار ہے، آپ جتنی مرضی گرمی میں یہاں پر بیٹھیں آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی، یہ اتنا ہوادار ہے۔ اس کے اوپر والا دیکھیں ذرا پورشن، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کے اوپر جو مینہ کاری ہوئی ہے اور شیشے لگے ہوئے ہیں، یہ غالباً 1925 میں یہ شیشے اور یہ مینہ کاری ہوئی تھی۔ تو تعمیر تو اس کو 18ویں صدی میں کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے اس گرودوارے کا اندرونی منظر، انتہائی دلکش، خوبصورت اور پرکشش منظر ہے، دیکھنے کے قابل ہے، دیدنی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس کا جو اوپر کا جو پورشن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی گرودوارے کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم اوپر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کا اوپر والا حصہ کتنے پورشن ہیں۔ اس کے جو ہے وہ یہ سیڑھی ہیں، آج یہ اس کا دیکھیں، یہ کھڑکیاں ہیں، یہاں پر مختلف کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اس کا دوسرا پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اندھیرا کچھ زیادہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم اسے یہ اوپر والا جو تیسرا حصہ نا وہ وہاں پہ جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ زیادہ ہی وہاں پہ کوئی انجوائے کریں گے تھوڑا، اور وہاں کی ہوا جو ہے یہ گھٹن یہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اوپر تھوڑا چلتے ہیں۔ آئیے ذرا اوپر چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے جی، یہ کبوتروں کے پر جو ہیں وہ سارے یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں، اور لگتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرانی مزارات جو ہوتی ہیں اور پرانے قلعے جو ہوتے ہیں ان پر کبوتروں کی آبادی وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ کبوتروں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے، یہ ہے اس جو ہے وہ گرودوارے کا تیسرا پورشن ہے اس کا۔ یہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ مینہ کاری کے ساتھ کہہ لیں یا جس انداز کے ساتھ تعمیر کرنے والوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، تو یہ قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ دیکھیے گا آگے، یہ پورا ایریا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر پورا ایریا جو ہے وہ کس طرح خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، یہ دیکھتے چلے آئیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو چلو ساتھ ساتھ یہ ہسٹری بھی تھوڑا بتاتے چلے جائیں کہ یہ جو گرودوارہ ہے یہ ہم یہ بتاتے چلیں جو تاریخ میں پڑھا، جو سکھ تاریخ میں موجود ہے، کہ اس گرودوارے کو راجہ رنجیت سنگھ نے 18ویں صدی میں تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ
کہتے ہیں جی کہ چلیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایک اور یہ اس کے اندر ایک وہ گنبد سا بنا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے ذرا یہ دیکھیں, یہ اس کا اندرونی منظر ہے. یہ بالکل آخری کہہ لیں کہ یہ اس کا پورشن ہے, اور یہ آخری گنبد جو بالکل باہر سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو جو بالکل وہ جو گول سا گنبد دکھائی دے رہا ہے تو یہ وہی گنبد ہے یہاں جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. تو یہ سارا گول جو دیکھتے جائیں ناظرین آپ بھی کہ تاریخی عمارتیں جو ہیں ہمارے اب بھی موجود ہیں, کچھ نشانیاں باقی ہیں. دیکھیے گا یہ. اس کے علاوہ باہر اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں. سکھ ہسٹری کے مطابق کہ بھائی مرجانہ اور بابا گرو نانک جو تھے ننکانہ صاحب سے چلتے ہوئے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسافر خانہ ہے. مسافر خانہ جو ہے اس کو شیخ سجن اس کا نام تھا, اس نے یہاں پر تعمیر کروایا تھا اس مسافر خانے کو. مسافر خانہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر مذہب کے انسان کے لیے یہ مسافر خانہ تھا. اس مسافر خانے میں ہر قسم کے لوگ آتے, یہاں پر لنگر خانہ بھی ہوتا, سبیل لگائی جاتی, لوگ آرام کرتے, سستانے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے. ننکانہ صاحب سے ہوتے ہوئے بابا گرو نانک جب یہاں تک آتے ہیں, بھائی مرجانہ بھی ان کے ساتھ ہیں, تو شیخ جو سجن تھا وہ اس کو ٹھگ بھی کہتے تھے, اس کو ڈکیت بھی کہتے تھے. وہ ڈاکے مارتا تھا اور دن رستے پہ بیٹھ کر بیچارے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ لوٹتا تھا, ان کو ان کی لاشیں جو ہے وہ پھینک کے جو ہے ان کا جو سامان ہوتا تھا وہ لوٹ لیتا تھا, اور صبح جو ہے اس کا لنگر خانہ یہاں پہ جاری ہوتا تھا. یہ اس کے اندر بہت بڑی برائی تھی. بابا گرو نانک جو تھے وہ جب یہاں پر آ کے قیام انہوں نے کیا تو شیخ جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے شیخ سجن جو ہیں انہوں نے اس کی بڑی خاطر توازن کی بابا گرو نانک کی, اور ان کو یہاں پر رات رکنے کو کہا. جب وہ رات بابا گرو نانک یہاں پر رکنے کے بعد انہوں نے جب رات کا کوئی ایسا پہر تھا تو بار بار جو شیخ سجن تھا بابا گرو نانک کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ آرام فرمائیں. تو لیکن بابا گرو نانک نے یہی کہا کہ نہیں, میں شبد جو ہیں وہ پڑھ کر ہی سوؤں گا. وہ اب ان کی اپنی ایک عبادت تھی, تو عبادت کرنے کے لیے وہ ابھی جاگ رہے تھے. تو جو شیخ سجن تھا وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ بار بار جو ہے اس کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سو جائیں. تو اس نے وہ کام جو رات کو کیا کرتا تھا, ڈاکے مارا کرتا تھا, وہ اسی چکر میں ان کو کہہ رہا تھا شاید. لیکن بابا گرو نانک نے جو شبد پڑھے تو اس شبد میں صاف اشارہ تھا کہ یہ جو حالانکہ ان کے سامنے اس کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو نہیں پتہ, لیکن بابا گرو نانک ان کو اشارے میں یہ بتا رہے تھے کہ تم بہت بڑے ٹھگ ہو اور تمہارے اندر کوئی برائی موجود ہے. ان کے کالے کرتوت جو تھے وہ ان پر واضح ہو رہے تھے. تو یہ اب جب انہوں نے یہ اشارہ دیا, بتایا, تو وہ خود جان گیا کہ اس نے پوچھا بابا گرو نانک صاحب سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں. انہوں نے کہا میں اللہ والا ہوں, میں رب کو ماننے والا ہوں, تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے توبہ کی, اور وہ جو ایک ٹھگ تھا پھر وہ سچا ایک سجن, واقعتاً سچا سجن بن گیا. انہی کے آگے ان کا کیوں حسن اخلاق, حسن سلوک جو تھا بابا گرو نانک کا وہ بڑا اچھا تھا, اسی کے قدموں پہ وہ گر گیا اور اس نے توبہ کر لی. یہ بھی ہسٹری, سکھ جو ہسٹری ہے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے, اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے اس کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. ایک تاریخی عمارت جو ہے اس سے آپ کو واقفیت ہم نے دلائی, اور آپ میرے خیال میں آپ ہم پر خوش ہوں گے, ہم سے خوش ہوں گے, اور آپ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. شکریہ. سکھ مذہب کے بانی اور روحانی پیشوا گرو نانک دیو کا شمار بھی برِ صغیر کی معتبر ترین ہستیوں میں ہوتا ہے, جنہوں نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. گرو نانک 20 اکتوبر 1469 عیسوی کو ننکانہ صاحب میں ایک پٹواری مہتا کلیان داس بیدی کے گھر پیدا ہوئے. ان کے والد کو مہتا کلو بھی کہا جاتا تھا. گرو نانک کی والدہ کا نام ترپتا دیوی تھا. بابا گرو نانک کی شادی ایک مشہور تاجر مول چند چونا کی بیٹی سلکھنی
سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے سری چند اور لکشمی داس تھے۔ بابا گرو نانک سکھوں کے 10 بڑے گروؤں میں سے پہلے گرو ہیں۔ بابا گرو نانک کی زندگی کے واقعات، جتنے بھی ان کی زندگی کے واقعات ہیں، ان کو سکھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔